انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ گناہ گاروں کے پردے رکھتا ہے، اسی لیے تو اسے ستار العیوب کہتے ہیں۔ انسانوں کے عیب پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دیتا ہے، مگر اس دنیا میں کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جن سے کچھ ایسے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا غضب جوش مارتا ہے اور وہ ان کے گناہوں کو اپنی چادر سے ڈھانپنے سے انکار کر دیتا ہے۔ ہماری سیاست میں بھی کچھ ایسے ہی کردار ہیں جن سے ایسے گناہ سرزد ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے وہ خود اپنی نظروں میں بھی گر چکے ہیں۔ کسی سے اگر ایسا کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے لیے دو راستے بچتے ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی سیاہ کاری کا اعتراف کر کے اس کی رحمت طلب کرے، دوسرا راستہ یہ رہ جاتا ہے کہ وہ پوری طرح سرکشی اختیار کر لے۔ بدقسمتی سے اللہ کی رحمت سے نا امید اسی دوسرے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں اور گناہوں کی دلدل میں اترنے لگتے ہیں۔ یہ خیال میرے ذہن میں کچھ وزراء اور حکومتی زعماء کے بیانات سے آیا ہے جن کی ماضی کی سیاسی اور دیگر لغزشیں ان کے مستقبل کو بھی داغدار کیے چلی جا رہی ہیں۔ محترم جناب پرویز رشید صاحب بھی کبھی کبھار اچھی بات کر لیا کرتے تھے، مگر پھر نہ جانے وہ کیا کر بیٹھے کہ اب ان کی زبان سے حق بات سننا اہل وطن کے لیے ایک حسرت سی بن گئی ہے۔ پرویز رشید صاحب کا تازہ فرمان یہ ہے کہ جی اڈیالہ جیل کو عمران خان کے دفتر میں بدل دیا گیا ہے، کون اس کے لاڈ اٹھا رہا ہے؟ سزا یافتہ مجرم کو میرے ٹیکس کے پیسے سے آپ تمام سہولتیں دے رہے ہیں۔ عمران خان سے ملاقات کی بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے، ملاقات دھرنوں سے نہیں ہوتی بلکہ عدالت کے حکم پر ہونی چاہیے۔ آپ عدالت کا حکم لے آئیں، عمران خان سے ملاقات کر لیں۔ میرا خیال ہے کہ پرویز رشید صاحب پچھلے کئی مہینے سے شاید وطن عزیز میں رہ نہیں رہے، کہیں افریقہ کے کسی ملک میں ہے کہ انہوں نے یہ بات کتنے یقین کے ساتھ کیسے کر دی۔ ساری خبریں آپ دن رات دیکھ رہے ہیں، خبروں کے آدمی ہو کے اتنے بے خبر۔ پرویز رشید صاحب کو کوئی بتایا کہ عمران خان کی بہنیں اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی عدالتی حکم نامہ ہاتھ میں لے کر اڈیالہ جاتے ہیں، بلکہ واپس وہ عدالت کا رخ کرتے ہیں کہ جی توہین عدالت لگائی جائے۔ اور یہ ساری خبریں آپ سے اوجھل ہیں، آپ کی نظروں سے، یعنی کوئی زبان کی لغزش نہیں تھی۔ آپ نے بڑے پکے منہ کے ساتھ یہ بات کی ہے، ٹی وی سکرین پہ سب نے دیکھا ہے۔ پرویز رشید صاحب آپ کے بیان سے شخصی آزادیوں پر یقین رکھنے والے ہر شخص کا دل دکھا ہے، مگر جب آپ نے یہ کہا کہ عدالتی حکم کے بغیر کسی کی عمران خان سے ملاقات نہ کرائی جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو حقائق کا بھی پوری طرح علم نہیں ہے۔ آپ پتہ نہیں سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں، ہم خبریں بھی نہیں سنتے۔ ڈر گئی پرویز رشید صاحب تسی بھی۔ اس طرح سر آپ کی کمزوری یا کسی پرانی لغزش کا نتیجہ ہے جس کی بنیاد پر اب آپ سوچنے اور سمجھنے سے بھی بالکل عاری ہو چکے ہیں۔ آپ نے اپنی سوچ کہیں اور گروی رکھ دی ہوئی ہے۔ یقین کریں کہ آپ کے اس بیان کے بعد آپ پر غصہ نہیں، مجھے ترس آنے لگا، کیونکہ آپ کی قیادت نے آپ کا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے، آپ سے اور کوئی کام نہیں لیا جا رہا۔ بہرحال ہماری طرف سے ہمدردی قبول کریں۔ میری ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جو سوشل میڈیا پر پرویز رشید صاحب کے تازہ بیان پر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی پرویز رشید صاحب کی مجبوریاں سمجھیں اور ان کے بیان کو نظر انداز کر دیں، اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ حق گوئی کے لیے کردار کا بے داغ ہونا اولین شرط ہے۔